وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اب یہ پھر صحرائے سینا کا واقعات آ رہے ہیں، ان میں ترتیب زمانی نہیں ہے، اور یہاں کی فتح جو ہے حضرت موسیٰ کے بعد ہے، لیکن اب یہاں پہ پھر ابھی وہ جو صحرائے تیہ میں جب بھٹک رہے تھے پھر اس کا ذکر ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب کہ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پانی طلب کیا۔ اب صحرا میں آپ کو معلوم ہے جہاں پڑاؤ تھا اب وہاں پانی نہیں ہے، 6 لاکھ ہو 7 لاکھ ہو کتنے افراد ہو، پانی چاہیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا سے ضرب لگاؤ چٹان، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ بہے۔ فجر کہتے ہیں کسی شے کے پھٹ کر کوئی چیز برآمد ہو۔ فجر جو ہوتی ہے، فجر کا وقت رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو 12 چشمے پھوٹ بہے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، یہاں اناس سے کیا مراد ہے؟ ہر قبیلہ، ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا۔ 12 قبیلے تھے، اگر علیحدہ علیحدہ نہ ہوتا معاملہ، 12 چشمے اسی لیے دیے گئے کہ لڑے نہ جھگڑے نہ۔ پانی تو بہت بڑی چیز ہے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہ تو قبائلی زندگی کے اندر ہوتی ہی چیزیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولت کی کہ 12 چشمے پھوٹ بہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنا گھاٹ جان لیا، معین کر لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، گویا کہ کہہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ کھانے پینے کے لیے پانی بھی ادھر آ گیا، کھانے کے لیے من و سلوہ آ گیا۔ اب دیکھیے ان کی ناشکری۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر تو صبر نہیں کر سکتے، کھا کھا کے بکتا گئے ہیں من و سلوہ۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو ذرا اپنے رب سے دعا کرو، پکارو ہمارے لیے اپنے رب کو۔ یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے مما تنبت الارض، زمین کی روئیدگی اور پیداوار میں سے، نباتات ارضی میں سے، من بقلہا، اس کی ترکاریاں، وقصائہا، اور ککڑیاں، کھیرے اور ککڑیاں، ان سب کے لیے یہ لفظ ہے۔ وفومہا، ایک ترجمہ گیہوں کیا گیا ہے لیکن میرے نزدیک زیادہ صحیح ترجمہ ہے لہسن، اور سرائے کی زبان میں بھی اور ممکن ہے کہ سندھی میں بھی ہو تھوم، تھوم کہتے ہیں لہسن کو، یہ فوم کی بدلی ہوئی شکل ہے، اس لیے کہ یہی علاقہ ہے جس میں عرب آئے تھے، تو عربوں کی زبان کے بہت سے الفاظ جو ہیں اس سرائے کی زبان میں خاص طور پر وہ بہت زیادہ، تو تھوڑی سی شکل بدل کر وہ کافی تعداد میں موجود ہے۔ وعدسہا، اور دال خاص طور پر مسور کی، وبصلہا، اور پیاز۔ اب جو چٹخارے جس سے بنتے ہیں سالن کے، ان کی زبانیں وہ چٹخارے مانگ رہی۔ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ سلوا بھی تھا، بٹیرا ہے، اسے آگ کے اوپر ذرا سا تپایا اور کھایا، وہ ایک ہی خاص قسم کی غذا ہے جو چل رہی ہے۔ اسی طرح من جو ہے وہ ایک خاص قسم کا سیریل ان کے لیے بن گیا ہے، لیکن یہ جو چٹخارے ہیں یہ تو لہسن سے ہے، پیاز سے ہے، ترکاریوں سے ہے، ان تمام چیزوں سے، دال کا اپنا ایک ذائقہ ہے۔ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا وہ شے جو کمتر ہے بدلے میں چاہتے ہو اس کے کہ جو بہتر ہے؟ من و سلوہ کہیں بہتر ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں دیا گیا ہے، تم اس سے تمہارا جی بھر گیا ہے، اس کو ہاتھ سے دے کر چاہتے ہو کہ یہ ادنا چیزیں تمہیں ملے۔ اہبطوا مصرا، اب یہ لفظ آ گیا اہبطوا، اب ظاہر بات ہے یہ آسمان سے زمین پر اترنے کے لیے لفظ نہیں ہے اہبطوا، یہاں اس کا ترجمہ صحیح ہوگا سیٹل ڈاؤن سم ویئر۔ اگر زمین کی یہ چیزیں چاہیے تو کہیں سیٹل ہو جاؤ اور کاشت کرو، بیج ڈالو، آبیاری کرو، یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں۔ اہبطوا مصرا، کہیں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ، کہیں اتر پڑو کسی بستی میں، کسی علاقے میں، فإن لکم ما سألتم، تمہیں مل جائے گا جو کچھ کہ تم نے مانگا۔
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اب یہ ہے ان کی وہ خباثتیں، ان کے وہ ناشکریاں، ان کی وہ معصیتیں، ان پر جو آخری حکم دیا جا رہا ہے، جو اگر آپ برا نہ مانیں تو میں عرض کروں گا آج یہود پر اتنا ایپلیکیبل نہیں ہے جتنا مسلمانوں پر ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ ذلت اور مسکنت کم ہمتی ان پر تھوپ دی گئی۔ ضربت علیہم، it was heaped upon them، the humiliation was heaped upon them۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ وہی امت جس کے بارے میں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اسی امت کا پھر یہ حشر ہوا۔ کیوں ہوا؟ نافرمانی۔ تمہیں کتاب دی تھی کہ تم پیروی کرو، تمہیں کتاب دی تھی کہ اسے قائم کرو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، نافذ کرتے، تو نعمتیں زمین بھی اگلتی، ان کے قدموں کے نیچے سے نعمتیں جو ہیں وہ پھوٹتی، اور ان کے سروں کے اوپر سے بھی بارش ہوتی نعمتوں کی۔ لیکن اگر تم نے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنا تمرد، اپنی سرکشی، اپنی حاکمیت، اپنی مصلحتیں، اپنی عقل، اس کو بالا تر کیا، تو پھر جو قوم اللہ کے قانون کی، اللہ کی ہدایت کی، اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے دنیا میں، وہ اللہ کی ریپرزنٹیٹو ہوتی ہے، نمائندہ ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کرے اللہ کو، تو وہ کافروں سے بڑھ کر مغضوب اور کافروں سے بڑھ کر مبغوض ہو جاتی ہے، مغضوب بھی مبغوض بھی۔ انہیں کافروں کو تو دین پہنچانا تمہارے ذمہ تھا، تم نے دین ان کو کیا پہنچانا تھا، تم تو خود دین سے منحرف ہو گئے۔ آج اس جگہ پر امت مسلمہ کھڑی ہے کہ 1.25 بلین یا 1.5 بلین، 125 کروڑ عزت نام کی شے نہیں ہے، کہ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، سارے معاملات دنیا کے G7 G15 کے ہاتھ میں ہیں، سیکیورٹی کونسل اس کے پرماننٹ ممبر کا ویٹو ہے، اور نہ سیکیورٹی کونسل میں اور نہ کہیں کسی G7 میں، نہ G9 میں، نہ G15 میں کوئی مسلمان ملک نہیں۔ کس نمی پرست کی بھیا کیستی، ہماری اپنی پالیسیز کہیں اور طے ہوتی ہیں، ہمارے اپنے بجٹ کہیں اور بنتے ہیں، ہماری صلح اور جنگ کسی اور کے اشارے سے ہوتی ہے، ریموٹ کنٹرول، یہ ذلت اور مسکنت۔ ہم کہتے ہیں ہماری شہرگ ہے کشمیر، اور جنگ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ خوف نہیں تو کیا ہے، یہ مسکنت نہیں تو کیا ہے؟ اگر اللہ پر یقین ہو اور اپنے حق پر یقین ہو تو اگر شہر دوسرے کے قبضے میں ہے تو ہمت کرو، یا تخت یا تختہ، لیکن نہیں۔ آپ کے ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر خبریں آتی رہیں کہ اتنے مسلمانوں کے ساتھ یہ کر دیا، اتنی مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کر دی، لیکن یہاں ہم بیٹھے ہوئے اپنے اپنے دھندوں میں، اپنے اپنے کاروبار میں، اپنی اپنی ملازمتوں میں، اپنے اپنے کیریئرز میں، دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال اس وقت یہ جو ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یہ ہے تاریخ بنی اسرائیل کی، لیکن خوشترا باشد کے سر دل براں، گفت آیت در حدیث دیگراں، یہ ہمارا نقشہ ہے آج اس آیت میں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ اور یہ کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ ہمارے ہاں بھی مجددین امت میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے، جن کو ایسی ایسی مار پڑی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو برداشت نہ کر۔ احمد ابن حنبل کے ساتھ کیا ہوا، ابو حنیفہ
جیل میں انتقال کیا، امام مالک کے کندھے کھینچ دیے گئے، اتار دیے گئے، منہ کالا کر کے اور اونٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا۔ امام دار الہجرہ شیخ احمد سرہندی جیل میں رہے، سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے تہہ تیغ کیا ہے۔ بہرحال یہ داستانیں ہیں، اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، ان کے ہاں نبی تھے، ہمارے ہاں مجددین ہیں، علماء حق ہیں، جیسے کہ حدیث بھی ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو جو انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا ہم نے مجددین اور علماء کے ساتھ کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ ہوا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں، اللہ نے تو اونچا مقام دیا تھا، ہمیں بھی خیر امت قرار دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب اگر ہم نے وہ اپنا مشن چھوڑ دیا تو ذلت اور مسکنت وہ ہمارا مقدر بن گیا۔ اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاگ ہے، وہ فرام امہ ٹو امہ چینج نہیں ہوتا۔ سنت اللہ جو ہے لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت بدلتی نہیں۔ بنی اسرائیل کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے۔ بہرحال اس پر میری جو کتاب ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حاضر مستقبل، اس کا مطالعہ کیجیے۔